بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی ثانوی رحمۃ اللہ علیہ. جو لوگ معانی سمجھے بغیر الفاظ قرآن کے پڑھنے کو بیکار کہتے ہیں وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. ارشاد فرمایا کہ صاحبوں، میں نہایت آزادی سے صاف صاف کہوں گا کہ جو لوگ معانی سمجھے بغیر الفاظ قرآن کے پڑھنے کو بیکار کہتے ہیں واللہ وحق تعالی شانہ کا مقابلہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن کے حافظ پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ قرآن محفوظ رہے، اور یہ لوگ دنیا سے حفظ قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں، کیونکہ تجربہ شاہد ہے کہ حفظ قرآن بچپن ہی میں اچھا ہوتا ہے، اور بچپن میں بچہ قرآن کے معانی سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا. تو اب اگر ان لوگوں کے مشورے پر بچوں کو قرآن نہ پڑھایا جائے تو اس کا انجام یہی ہے کہ حفظ کا دروازہ بند ہو جائے. مگر یہ خدا کے نور کو مٹانا چاہتے ہیں، بخدا وہ خود ہی مٹ جائیں گے، اور خدا کا نور مٹانے سے ہرگز نہ مٹے گا. یہ لوگ اپنے ایمان کی خیر منائے، یہ ہیں کس ہوا میں، خدا کی قسم یہ ان لوگوں کا نام و نشان تک نہ رہے گا، یہ بالکل تباہ و برباد ہو جائیں گے. اس شبے کا جواب کہ جب خدا قرآن کا محافظ ہے تو ہم کو اس کی حفاظت کی کیا ضرورت ہے. ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ جب خدا قرآن کا حافظ و نگہبان ہے تو ہمیں اس کے اہتمام کی کیا ضرورت ہے. اے صاحبوں، یہ بات ایسے دل سے نکلی ہے جس میں خدا سے ذرا بھی تعلق و لگاؤ نہیں. اگر بادشاہ آپ کو کوئی تحفہ دیں تو آپ اس کی بے قدری کر سکتے ہیں، اور خصوصاً ان کی نگاہ کے سامنے ہرگز نہیں، بلکہ اس کو سر اور آنکھوں پر رکھا جائے گا اور اس کی جان سے زیادہ حفاظت کی جائے گی. اور اگر وہ کوئی تحفہ کھانے کے واسطے آپ کو دیں اور ان کے سامنے آپ اسے کھائیں تو کیا زمین پر آپ اس کا کوئی رضا دینے دیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس طرح شوق سے کھائیں گے کہ گویا کبھی یہ نعمت آپ کو ملی ہی نہ تھی. اور اگر ذرا سا بھی زمین پر گرے گا تو فوراً اٹھا کر سر پر رکھیں گے. یہی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی حقیقت سمجھ لو کہ اگر کھانا کھاتے ہوئے لقمہ زمین پر گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حق تعالی ہم کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کی نعمت کی ان کے سامنے بے قدری کرنا بڑی بے حیائی ہے. صاحبوں، خدا تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں میں یہ قرآن دے دیا ہے، تو کیا حق تعالیٰ کے عطیے کی ہم کو قدر نہ کرنی چاہیے کہ ہم کو اس کی حفاظت خود بھی نہ کرنی چاہیے؟ صاحبوں، جب قرآن خدا تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں میں دے دیا ہے تو اب یہ آپ کا ہو گیا، تو کیا آپ اپنی ایسی قیمتی چیز کی جو سلطان السلاطین احکم الحاکمین رب العالمین کے دربار سے ملی ہے آپ کو حفاظت نہ کرنی چاہیے؟ یقیناً کرنا چاہیے، اور خصوصاً خدا کی مرضی اس کی حفاظت میں ہے اور وہ اس کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو حق تعالیٰ کی مرضی پر چلنا چاہیے. اس کی حقیقت خود یا اللہ سے پوچھو، واللہ ہم کو خدا تعالیٰ سے تعلق بہت کم ہے. لوگوں نے صرف وظیفوں اور مقدموں کے لیے خدا تعالیٰ سے تعلق کر رکھا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ صرف روٹی کے واسطے خدا سے واسطہ رکھا جاتا ہے، اور جب روٹی مل گئی تو اب خدا کی کیا ضرورت ہے اور قرآن کی کیا ضرورت ہے. اس وقت یہ بدمستیاں سوچتی ہے کہ بغیر سمجھے قرآن پڑھنے سے کیا نفع، اور جب خدا قرآن کا محافظ ہے تو ہم کو اس کی حفاظت کی کیا ضرورت ہے. استغفر اللہ العظیم. دیندار طبقے سے تلاوت قرآن کے عدم اہتمام کی شکایت. ارشاد فرمایا کہ مجھے دیندار طبقے سے شکایت ہے، یہ طبقہ بھی تلاوت قرآن کا پوری طرح اہتمام نہیں کرتا. بعض لوگ یہ عذر کرتے ہیں کہ ہم کو فرصت نہیں ملتی. طلباء اور مدرسین کو زیادہ تر یہ عذر ہے، مگر یہ عذر محض لغو ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ دوستوں سے باتیں کرنے میں بہت وقت ضائع کر دیتے ہیں. اس وقت ان کو کہاں سے فرصت مل جاتی ہے. پھر افسوس کی تلاوت قرآن کے لیے تھوڑا سا وقت نہیں دیا جاتا. دوستوں کے راضی کرنے کا تو اتنا اہتمام اور خدا کو راضی کرنے کا بالکل اہتمام نہیں. بتلائیے، اگر خدا تعالیٰ آخرت میں یہ سوال فرمائے کہ تم نے فلاں دن فلاں دوست سے 1 گھنٹے تک باتیں بنائی، مجھ سے آدھا گھنٹہ بھی باتیں نہ کی، تو اس کا جواب کیا دو گے؟
اور سچا جواب تو یہ ہوگا کہ یوں کہہ دو گے معاذ اللہ ہم کو خدا سے محبت نہیں، اگر یہ کہہ دو تو ہم آپ سے خطاب ہی نہ کریں گے، لیکن آپ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ کو خدا تعالیٰ سے محبت ہے، اس لیے کہ آپ مومن ہیں اور ہر مومن کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے جس پر قرآن شاہد ہے۔ بقیہ